بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے آخری چند گھنٹے باقی ہیں اور کل انشاءاللہ العزیز عید الفطر ہوگی۔ اگرچہ اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے، شرق ہو، غرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، تو ہر طرف ایک افراتفری ہے، کشمکش ہے، جد و جہد ہے۔ بہرحال زندگی کشمکش اور جد و جہد کا نام ہی ہے۔ اسی کشمکش اور جد و جہد میں سے ہی راستے نکلیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کچھ ایسے راستے نکلیں گے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، اس کے خاص فضل سے انشاءاللہ تعالی، کہ ہم پوری دنیا کے اندر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ جب تہران سے لے کر اور استنبول سے لے کر غزہ سے لے کر پاکستان اور مکہ اور مدینہ اور انڈونیشیا اور ڈھاکہ تک مسلمان ہنسی خوشی عید منائیں گے، جب کسی چہرے پر غم نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال رسم دنیا ہے، موقع ہے، دستور بھی ہے، اور آپ نے روزے بھی رکھے ہیں۔ ایک کشمکش سے آپ گزرے ہیں اس پورے رمضان میں، اور اس سے پچھلی دفعہ جو رمضان آیا تھا وہ غزہ کے اعتبار سے وہ بھی بہت ہی نڈھال کر دینے والا تھا، اس سے بھی آپ نکلے، اس سے بھی آپ نکلے۔ ایک کشمکش جد و جہد میں سے آپ نکل رہے ہیں، سرخرو ہو رہے ہیں، راستے نکل رہے ہیں۔ اسی کشمکش اور جد و جہد کا نام ہی زندگی ہے۔ بہرحال ان تمام حالات کے باوجود کل عید کا مبارک دن ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی سعی کو، آپ کی جد و جہد کو، آپ کی کوشش کو، آپ کے صیام کو، آپ کے قیام کو، آپ کی تلاوت کو، آپ کی تمام کوششوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ویژنری وائسز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو عید مبارک کہتے ہیں۔ جی، تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ عید کا ذرائع خوشیوں کا موقع ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ تہوار جو ہے نا وہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ظاہری بھی اور باطنی بھی بہت سارے پہلو ہیں، اور یہ واقعتاً مسلمانوں کو جو بظاہر خوشی ہے اس سے بھی ہمکنار کرتی ہے، اور ایک روحانی یعنی آسودگی کہہ لیں، ایک روحانی تسکین کہہ لیں، ایک طمانینت کہہ لیں، اس کا بھی یہ اظہار بنتی ہے۔ بالکل۔ اور آپ نے جس طرح اپنی ابتدائی گفتگو میں رسول اللہ بھائی جو پوری آپ نے گفتگو رکھی ہے، اور پچھلے سال کا بھی آپ نے تذکرہ کیا جس میں غزہ ایک انپریسیڈنٹڈ جو ہے نا وہ ایونٹ پوری دنیا کے لیے ہوا، جس نے پوری دنیا میں ایک بھونچال پیدا کر دیا۔ اور ہم اس وقت بھی یہ بات کرتے رہے کہ یہ دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو گئی ہے جو آنے والا وقت جو ہے نا وہ پچھلے دور کی نسبت زیادہ خطرناک بھی ہے اور زیادہ خوفناک بھی ہے۔ بالکل۔ اور ایسے دور میں پھر رمضان کی ساعتوں کو، تراویح کے لمحوں کو، رات کی اور دن کی عبادات کو، اس کے ذریعے مسلمان جو ہے وہ تقویت حاصل کریں گے۔ بالکل۔ اور رسول اللہ بھائی اب یہ جو ریسنٹلی اب ایران کے اندر ایک جنگ پچھلے 17-18 دنوں سے جاری ہے، اس نے بھی دنیا کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کھول کر رکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا۔ یعنی جن کا دنیا میں ایک دبدبہ تھا، اور اس دبدبے کی بیس پر وہ دنیا میں اپنے مکروہ عزائم کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے چلے جا رہے تھے، پتہ چلا کہ ان کی تو کوئی وقت ہی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غرور اور تکبر اور ان کی ساری ٹیکنالوجی کو ایسے یعنی خاکسر کر دیا ہے کہ دنیا حیران ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک نئی دنیا ہے جس میں ہم اس وقت انٹر ہوئے ہیں، ایک نیا دور ہے، ایک نئی صبح ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور چونکہ اب آج کی دنیا میں بات کسی نظریے کے بغیر کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کی دنیا کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اگر آپ ریشنل بیسس پر، لاجک کی بیس پر اور ظاہری بنیادوں پر آپ دنیا کی کوئی تشریح کرنا چاہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کی تشریح کرنے کے لیے آپ کو ضرور کسی نہ کسی نظریے اور کسی نہ کسی آئیڈیالوجی پر جانا پڑے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات جو کہ آپ نے بڑی خوبصورت ابتدا کی تھی، تو اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یعنی حدیث مبارکہ ہے، اس کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت پر 5 ادوار آئیں گے، اور پہلا دور جو ہے وہ نبوت کا دور ہوگا، جب تک خدا چاہے گا وہ نبوت کا دور رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد خلافت کا دور ہو جائے گا، جب تک اللہ چاہے گا خلافت کا دور رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لیں گے۔ پھر تیسرے دور کے بارے میں کہا کہ بادشاہت کا دور ہوگا، باپ کے بعد بیٹا، ملوکیت کا دور، وہ بھی جب تک خدا چاہے گا دنیا پر رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ اور اس کے بعد ایک
چوتھے دور کا ذکر ہے جو بہت ہی خوفناک دور ہے، فساد سے بھرپور دور ہے، جس کے اندر جو ہے نا وہ نہ صبح کا پتہ ہے نہ شام کا پتہ ہے، نہ سیاہ کا پتہ ہے نہ سفید کا پتہ ہے۔ اس وقت زمین کی پیٹھ جو ہے اس کے پیٹ سے بدتر ہو جائے گی، یعنی لوگ یہ دعا کریں گے کاش ہم زمین کے اندر ہوتے، باہر نہ ہوتے۔ اس طرح فتنے جو ہے نا وہ آسمان سے اور زمین سے برسیں گے۔ تو یہ ایک فساد کا دور ہے اور ایک بڑا آزمائش کا دور ہے۔ ایمان پر کھڑا رہنا بہت مشکل ہے، مسلمانوں کا مسلمان ہونا اور مسلمان ہو کر جینا بہت مشکل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشارت دی ہے کہ پھر جب تک رب چاہے گا وہ دور رہے گا اور پھر رب اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ اور پھر ایک پانچویں دور کی نوید دی گئی ہے اور وہ دور اسلام کا دور ہے۔ ابھی نسلوں میں پچھلے 200-250 سال کی جو پوری ایک تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اس آئینے میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان ریاستیں آزاد ہو رہی تھیں، 56 کے قریب ریاستیں آزاد ہوئیں، پھر ان ریاستوں نے ان 70 سالوں میں جس طرح سے گداگری کی ہے، جس طرح سے غلامی کو قبول کیا ہے، جس طرح سے ان نظریات کو جو باطل نظریات تھے ان کو اڈاپٹ کر کے اپنی سوسائٹی کو اس کی بنیاد پر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اس پورے دور کے اندر سے گزرتے ہوئے اب یہ ادراک ہوتا ہے کہ نہیں، آج آنے والا دور جو ہے نا وہ اسلام کا دور ہے اس بنیاد پر بھی، اور آج کے اس دور میں جو صحیح پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس اسلام کی وحدت کو، اسلام کے نظریے کو اور اسلام کی اپروچ کو سمجھیں، کیونکہ یہ اللہ ہی کی مشیت سے اب وہ ایک پلٹا کھا رہا ہے۔ اور ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اس آزمائش سے گزارے جا رہے ہیں، دیکھنے والے بظاہر ان کے بارے میں جو ہے نا وہ ان پہ طرز کھاتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ جو گزر رہے ہیں ان کے عزائم فولادی ہیں، ان کی قوت میں طاقت ہے، ان کی گرج میں جان ہے، اور ان کی للکار میں جو ہے نا وہ دنیا کے اندر ایک پریشانی اور ایک دبدبہ طاری ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک چینج ہوتی دنیا ہے، اس میں مطلب یہ پوری باتیں ہم اس سینس میں کر رہے ہیں کہ یہ آج جو ہم عید منا رہے ہیں یہ ایک ایسی عید ہے جس سے کے بارے میں جتنے بھی اس وقت دنیا میں تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ آخری وقت ہے جس میں دنیا میں امن رہے گا اور دنیا جو ہے اب تباہی کی طرف چلی گئی ہے۔ تو انسان چونکہ ایکسٹریم نظریات کو جلدی بائے کرتا ہے اور ایک خوفناک قسم کے مستقبل کے بارے میں جلدی اس سے انسپائرڈ ہوتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو یعنی پریشان ہو کر اس کے گرپ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس دور میں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ آنے والا دور ایک اسلام کا دور، رحمتوں کا دور، برکتوں کا دور، کشادگی کا دور، انسان کے انسانی مقام پر فائز ہونے کا دور آئے گا، تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ بالکل۔ اور آج ہم کہ آج اس دور میں اور اس وقت میں جب ہم مبارکباد اپنی دنیا کو اور اپنے آڈینس کو دے رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہم عید مبارک آپ کو دے رہے ہیں، گو کہ حالات بہت خراب ہیں، لیکن یہ اس امید کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں اور امید بھی ہے۔ کرنا کیا ہے نسلو بھائی؟ کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، حوصلہ دیے رکھنا ہے، بالکل صحیح، امید پر قائم رہنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں دی ہے، اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنا۔ بالکل صحیح۔ اور وہ کوشش نصر اللہ بھائی اپنی ذات سے اس کا آغاز کیا جائے۔ تو یہ جو ایک میسج ہے اس پورے اسلام کے آج کے اس دور کے اندر اس عید کا، وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اگر اس کے ساتھ الائن کر لیں گے تو آپ بچ جائیں گے، بالکل صحیح، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کو خوشیاں پھوٹتی نظر آئیں گی۔ یہ اسی طرح ہے نصر اللہ بھائی، جس طرح یہ جو صوفیہ کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جو تکلیف ہے نا، آزمائش ہے، اس پہ صبر جو آدمی نہیں کر سکتا وہ شکر نہیں کر سکتا۔ تو صبر کی گھاٹی سے گزر کے آپ کو شکر کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں جس آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہی آزمائشیں اس طمانینت اور سکون اور اس راحت اور اس سربلندی کی طرف ہمیں لے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کو پہلے بیان کرنا، بتانا، سمجھانا بہت مشکل تھا، کہ آج اس دور میں بہتر طور پر آج کا مسلمان بھی اور تمام دنیا کے لوگ بھی، بڑی تعداد میں لوگ نصر اللہ بھائی، یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اس آزمائش کے باوجود۔ بالکل صحیح، لوگ جو ہے وہ حق کو پا رہے ہیں۔ تو بظاہر تو وہاں پر انہوں نے پورا غزہ ختم کر دیا، لیکن غزہ نے کتنے لوگ پیدا کر دیے اور کتنے لوگوں کے اسلام کے دائرے میں لے آئے، یہ بھی ایک پیغام ہے آج کی عید کا۔ تو یہ آج کا جو دور ہے فتنے کا دور، فساد کا دور، لیکن یہ امید بھی دے رہا ہے۔ تو ہم اپنے ویورز کو بھی خاص طور پہ، جن کی نظر ہمارے ساتھ مختلف ایشوز پر ہے اور دنیا پر بھی نظر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو ہم خاص طور پر عید کی مبارکباد دیتے ہیں، اور اپنے سارے پاکستان کی خواتین کو، بچوں کو
اور دنیا بھر کے اندر جو معصوم بچے ہیں ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں، ان کے اوپر رحمتوں کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وہ مواقع دے کہ جس میں وہ بہتر پرفارم کر سکیں، اپنی صلاحیتوں کو بروکار لا سکیں اور ایک خوشحال زندگی گزار کر اپنے رب کے حضور پیش ہو سکیں. جی نوید بھائی بہت شکریہ. یقیناً ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے دعاؤں کے طلبگار ہیں. دعائیں ہمارا ہتھیار ہیں. کوشش جد و جہد سے راستے نکلیں گے انشاءاللہ العزیز. مایوسی کو قریب نہیں پٹکنے دینا. اپنے گلی محلے سے لے کر روئے زمین پر پھیلے ہوئے ایک ایک انسان کا خیال رکھنا ہے. ایک انسان کے ہونٹوں کے اوپر آنے والی مسکراہٹ، ایک بچے کی آنکھوں میں جلنے والا خواب، جلنے والا دیا 1000 لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے. تو جاگتے رہنا ہے، کنیکٹ رہنا ہے، جڑے رہنا ہے امیدوں کے ساتھ، حوصلوں کے ساتھ. اور حوصلوں اور امیدوں سے ہی یہ دنیا بنے گی اور بنتی دکھ رہی ہے، جس کی طرف واضح اشارے نظر بھی آ رہے ہیں. اہل نظر دیکھ رہے ہیں، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. انشاءاللہ نئی بستیاں آباد ہوں گی، نئی دنیا بنے گی جہاں خوشیاں ہوں گی، خوشحالی ہوگی، جہاں کہے ہوں گے، جہاں سب امن اور خوشحالی سے زندگی گزاریں گے. جس حدیث مبارکہ کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، تو انشاءاللہ دیکھتے رہیے، جڑے رہیے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھیے، گرنے نہ دیجیے کسی کو، اور کسی کی آنکھوں کو نم نہ ہونے دیجیے، اور کوئی گر جائے تو اس کا ہاتھ تھام لیجیے. یہی انسانیت ہے، یہی زندگی ہے. آج کی عید کا یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.